السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آپ تمام حضرات کی بارگاہ میں ایک چند نئے مسائل کے ساتھ حاضر آیا۔ آپ تمام حضرات مسائل کو سماعت کریں اور اپنے معلومات میں اضافہ کریں۔ آئیڈیو کو پورا سنیں، آئیڈیو کو اگنور نہ کریں۔ انشاءاللہ العزیز روزانہ آپ تک مسائل پہنچتے رہیں گے، آپ کے معلومات میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ ہم چند مسائل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر آئے۔ آپ مسائل سماعت کر لیں۔ روزے سے چند متعلق مسائل ہیں، آپ انہیں سماعت کریں اور اپنے معلومات میں اضافہ کریں۔ آئیڈیو کو بالکل اگنور نہ کریں اور دھیان سے سنیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے معلومات میں اضافہ ہی اضافہ ہوگا۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کسی آدمی کا سٹے کا کاروبار ہے تو کیا اس کے یہاں افطار کی دعوت قبول کرنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا کاروبار 100% حرام کا ہو تو اس کے یہاں کسی بھی قسم کی دعوت قبول کرنا جائز نہیں۔ البتہ اگر حلال اور حرام دونوں قسم کا کاروبار ہو تو جب تک یقین نہ ہو کہ مال حرام سے دعوت کر رہا ہے، دعوت قبول کرنا جائز ہے ورنہ ناجائز ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ روزہ کی حالت میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کھٹی ڈکاریں آتی رہتی ہیں۔ بہت سارے بھائیوں کو یہ گمان ہوتا ہے کہ کھٹی ڈکار سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ کھٹی ڈکار آتی ہے تو روزے پر کوئی فرق پڑے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ڈکار سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈکار آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بہت سارے احباب ایسے ہیں کہ جو گل کو ترجیح دیتے ہیں، جو ایک قسم کا منجن ہے، لہٰذا بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جو گل منجن کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ مکمل ہو جاتا ہے اس سے۔ تو کیا روزے کی حالت میں گل کرنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر گل کے ذرے حلق سے اتر گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا ورنہ روزہ مکروہ ہوگا۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سمجھ کر کہ ابھی سحری کا وقت ختم نہیں ہوا، سحری کھائی، بعد میں پتہ چلا کہ وقت ختم ہو چکا تھا، تو روزے کا کیا کفارہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزہ نہیں ہوا، رمضان بعد اس روزے کی قضا لازم ہے، البتہ کفارہ نہیں ہے۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ روزوں کا فدیہ کسے دینا چاہیے، کسے دیا جانا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے وہی روزوں کا فدیہ لینے کا بھی مستحق ہے، یعنی ایسا فقیر اور محتاج جو اولاد رسول نہ ہو، تو ان کو فدیہ لینا جائز اور درست ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو آئیڈیو سن کر اچھا لگا ہوگا۔ آپ لوگ لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں۔ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل تاج قادری آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ العزیز روزانہ آپ کے معلومات میں اضافہ ہوتا رہے گا، نئی آئیڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔